الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت عالی شان حدیث مبارکہ، آپ کا ایک بہت ہی بے مثال فرمان میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم۔ کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هلك المتنطعون، حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے، یعنی تباہ ہو گئے۔ هلك المتنطعون، دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، یہ کسی معاملے میں حد کو کراس کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور پھر اس حدیث شریف میں ایک قیمتی اور بھی الفاظ ہیں کہ قالها ثلاثا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، پیارے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی اہم چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا، یا آپ کوئی بہت ہی عالیشان امپورٹنٹ چیز لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہوتی تھی اس کو آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے، تاکہ ہر شخص سن لے، جنہوں نے سن لیا ہے وہ حفظ کر لیں، وہ یاد کر لیں اور اس کو پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، عام سی تو کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں حد سے بڑھنے والے بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی اگر کسی نیکی کے معاملے میں بھی ہم حد کو کراس کر جائیں گے، فرض کریں ایک آدمی دن بھر نماز پڑھتا ہے، رات کو بھی نماز پڑھتا ہے، بس اس نے کہا کہ نماز کی بہت فضیلت ہے، لہذا سوائے نماز کے میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، تو پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس پر لاگو ہو جائے گا کہ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھو اور جو تمہاری دوسری ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ جیسے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تم خوش دلی سے قرآن پڑھ سکتے ہو، جب تھک جاؤ تو قرآن مجید کو رکھ دو، اس میں بھی حد کو کراس نہ کرو۔ جب دوسرا پارہ آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے دوسرے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، ایک درمیانی راہ پر چلنے والی امت بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں حد حدود کو کراس کرنے والی امت نہیں بنایا، متشدد امت نہیں بنایا۔ ایسی امت ہم نے تمہیں نہیں بنایا کہ کسی بھی معاملے میں تمام حدوں کو پار کر جائے، اس سے منع کیا گیا۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھیے، آپ کا دین آپ کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز کے وقت 5 وقت نماز پڑھی جائے، قرآن مجید کی اتنی تلاوت کی جائے جتنی تلاوت کرنے کی آپ کے اندر سکت ہے۔ روزے کو دیکھ لیجئے، آج کل رمضان المبارک ہے، اتنا عالی شان امر روزے کا، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگرچہ روزہ بہت ہی عالی شان عمل ہے، لیکن اے ایمان والو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر حد سے زیادہ مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ بالکل تمہاری جان ہی لے لے، یہ بہت عالی شان دین ہے، بہت ہی میانہ روی پر چلنے والا لاجواب عظیم دین ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو جاتے ہو تو اپنی جان مت لو، روزے کو مؤخر کر دو۔ اور اسی روزے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال کے، ایسی مشقت جس کو اٹھانے کی تم میں صلاحیت ہی نہ ہو، ایسی مشقت میں رب العالمین تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فرمان ہے یہ ہماری پوری زندگی پر، یہ جو فرمان ہے ہلک المتنطعون، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ زمین پر مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اس حضور کے فرمان کی ضرورت نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شہری ہو، دیہاتی ہو، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہلک المتشددون، حد سے آگے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، یعنی نیکی اور اطاعت کے معاملے میں حدود کو کراس کر جانے والے برباد ہو گئے، ان سے اللہ راضی نہیں ہوا، وہ منزل پہ نہیں پہنچے، اعتدال والے کامیاب ہوئے۔ یہ میری زندگی کا بھی حصہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا بھی حصہ ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جس پر یہ فرمان لاگو نہ ہوتا ہو۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دین اور دنیا کے معاملے میں بھی اعتدال کی ہمیں ضرورت ہے، اعتدال کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی نماز کو بھی بھول جاتے ہیں، یا دنیا پر ہم اتنے عاشق ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، اپنے جو قیمتی رشتے ہیں ان کی عظمت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اتنے دنیا کے معاملات میں آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے حدود کو کراس کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ دین اور دنیا کے معاملے میں بھی اعتدال رکھتے، 5 وقت نماز پڑھتے، رمضان شریف کے روزے رکھتے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اوپر دوسرے فرائض عائد ہوتے ہیں، جیسے والدین کی خدمت، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، اس کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف اگرچہ میں نے ریاض الصالحین سے لی ہے، جو پیارے نبی علیہ السلام کی ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے ریاض الصالحین، لیکن اس میں مسلم شریف سے یہ روایت لی گئی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ حدیث ہمیں ہدایت کا، ایمان کا ایک بے مثال سبق پڑھا رہی ہے، اور یہاں پہ ایک آیت بھی اس کی تشریح میں عرض کر دینا چاہتا ہوں
کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ کی کتابوں کو پڑھنے والو، اے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والو، لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں بھی حد کو کراس نہ کرو۔ تو جب دین کے معاملے میں بھی حد کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دنیا کے معاملے میں حد کو پار کرنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے حدیث، اور اس باب کی احادیث آج کل میں چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ یہ میں جو اس باب میں جتنی بھی احادیث ہیں، جہاں تک میری استطاعت ہو میں ان کا آپ سے تعارف کراؤں۔ اس حدیث شریف کا معنی دوبارہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، آپ نے فرمایا کہ نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اعتدال میں رہتے، پیارے نبی علیہ السلام کے نمونے اور سیرت کو اختیار کرتے، ان کو حد کراس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور حضور نے یہ بات 3 مرتبہ ریپیٹ کی تاکہ ہر شخص سن لے اور ہر شخص سمجھ جائے کہ اللہ کی نظر میں اور اس کے پیارے نبی کی نظر میں یہ چیز بہت اہم ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔